اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 187 سے آج ہم نے اسٹارٹ کرنا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے، میثاق وعدہ، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ اسے ضرور بیان کر دینا، للناسی، لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ چھپانا اسے، فَنَبَذُوهُ، تو انہوں نے اسے پھینک دیا، وَرَاءَ، پیچھے، ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھ کے، وَاشْتَرَوْا بِهِ، اور حاصل کی اس کے بدلے، ثَمَنًا، قیمت، قلیلہ، تھوڑی، فَبِئْسَ، تو کتنا برا ہے، ما یشترون، جو وہ خریدتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انہوں نے اہل کتاب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عہد لیا تھا، اس عہد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اہل کتاب، اوت الکتابہ، یعنی جنہیں کتاب دی گئی، وہ اس میں یہود اور نصارہ، وہ اہل کتاب تھے، اور ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ تمہارے پاس جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، اور جب وہ آ جائیں، وہ امی ہیں، یعنی وہ امی ہوں گے، اور ان کی تم اتباع کرنا، وہ جو بھی تمہیں احکام دیں گے ان پر ایمان لانا، اور ان کے ساتھ تم ان کی مدد کرنا اور ان کی اتباع کرنا، تو تم ہدایت پاؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ تم اب میرے نبی کی اتباع کا جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کو پورا کرو، اور لوگوں کو وہ نشانیاں جو تورات اور انجیل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں وہ کھول کھول کر بیان کرو۔ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کی، اور اب ان آیات کو ہی چھپانا شروع کر دیا، یعنی ان آیات کو پس پش ڈال دیا۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے وہ انتظار میں تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی نشانیاں کو بتاتے تھے لوگوں کو کہ یہ نشانی ہوگی، اور مشرکین کو کہا کرتے تھے کہ ہمارے نبی آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور تمہیں مغلوب کر دیں گے، لیکن اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو بس ضد کی وجہ سے ان لوگوں نے ان آیات کو چھپایا اور اس بات کا انکار کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو وہ نبی نہیں ہے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ تو اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہیں جو حکم دیا گیا تھا، تم سے جو وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نے آخری نبی کی، امی نبی کی مدد کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، مدد کرنے سے مراد کہ ان کے ساتھ مل کر تم نے بھی تبلیغ کرنی ہے اسی دین کی، اور اپنا پرانی شریعت ختم ہو جائے گی، لیکن انہوں نے اس وعدہ کو اپنی پیٹھ پیچھے پہ ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ یعنی یہ لوگ ان آیات کو چھپاتے تھے اور اپنے بادشاہوں کو خوش کرتے تھے، اپنے جو بڑے ان کے قاضی شاذی ہوتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے ان آیات کو چھپا دیتے تھے اور ان سے پیسے لے لیتے تھے اور نذرانے وصول کرتے تھے ان آیات کو چھپانے کی۔ استغفر اللہ۔ لا تحسبن الذین، آپ ہرگز نہ سمجھیں جو لوگ یفرحون، خوش ہوتے ہیں، بما، اس پر جو، اتوا، انہوں نے کیا، یحبون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یحمدو، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، اس پر جو انہوں نے نہیں کیا۔ فلا تحسبنہم، پس نہ آپ انہیں سمجھیں، بمفازتن، رہا شدہ، من العذاب، عذاب سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ یہ بھی آیت جو ہے وہ اہل کتاب کے بارے میں ہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے کرتوت، یعنی آپ انہیں اچھا نہ سمجھیں یا ان کے لیے ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، جو وہ اپنی کارستانیاں کر رہے ہیں، یعنی یہ آیات کو چھپانا اور احکامات کو تبدیل، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ ناحق فیصلے کیا کرتے تھے۔ اہل کتاب جو ہیں وہ جو ان کی کتاب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں
آیات نازل ہوئی تھیں ان کو چھپا دیتے تھے اور فیصلے بھی غلط کرتے تھے قرآن پاک اس میں ان کی کتابوں میں مختلف ان کی کتابوں میں اور ہوتی تھیں سزائیں، تو وہ سزائیں بدل دیتے تھے، احکامات بدل دیتے تھے اور احکام الہی کی تعریف کرتے تھے اور پھر اس پر خوش ہوتے تھے۔ تو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چھپا کر اور اس پر وہ ان سب نے اتفاق کیا اور وہ اس پر خوش ہوئے اور ساتھ ہی اپنا تزکیہ بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم روزہ، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کرنے والے لوگ ہیں اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائیں کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو چھپاتے ہو اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہو اور یہ پسند کرتے ہو کہ عرب تمہاری پاکیزگی پر تمہاری تعریف کریں، جبکہ تم ایسے نہیں ہو تو تمہارے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ ایک تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں جو قرآن پاک میں آیات تھیں وہ چھپایا کرتے تھے، پھر غزوات میں شریک نہیں ہوتے تھے، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ منافقین تھے وہ لوگ جو جب غزوہ کسی غزوہ میں جانے کی بات ہوتی تھی تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیتے تھے کہ ہم بعد میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور یہ وہ، اور ساتھ جانے کی بجائے گھروں میں بیٹھے رہنے پر خوش ہوتے تھے۔ اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تھے غزوہ سے ہو کر تو جا کر قسمیں اٹھانی اور ہیلے بہانے کرنے کے ہم تو فلاں وجہ سے نہیں آ سکے، آپ کے ساتھ نہیں مل سکے، اور پھر چاہتے تھے کہ اب ہماری اس کام پر تعریف بھی کی جائے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کام کرتے ہی نہیں ہیں اس پر یہ تعریف چاہتے ہیں۔ اصل میں ان کو بڑی خوش فہمی تھی کہ ہم سب سے بڑے عالم ہیں اور ہم جو ہیں کیونکہ ہمارے پاس تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امی سمجھتے تھے۔ امی مطلب کہ ان کے پاس تو یہ اسی ایریا میں پیدا ہوئے جن پر کوئی کتاب نہیں نازل ہوئی تھی، انہی لوگوں میں سے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی بھی تھے، یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو ان کو یہ گھمنڈ تھا، یہ غرور تھا کہ ہم سچے ہیں، ہم پڑھے لکھے، ہم زیادہ متقی ہیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ انہیں اعلیٰ، متقی اور صالح سمجھیں اور ان کی تعریف کی جائے۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا شروع کر دی، تو تب انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری تو وہ پہلے والی بات نہیں رہی، تو انہوں نے منافقت شروع کر دی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا تھا اور ان کے بارے میں ان سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا تھا، اور یہ ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ وہ چیزوں کو چھپا جاتے تھے، تو انہوں نے اصل جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا اس کو چھپا دیا اور غلط بات بتائی، اور پھر اندر دل میں آپس میں خوش ہوئے کہ ہم نے بڑا ٹھیک کیا ہے، اور اس پر پھر ان کی خواہش تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ہماری تعریف بھی کرے، تو اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وہ لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ ایسے تھے کہ جو بڑے عبادت گزار اور فقیہ تھے، مطلب ظاہر ہے وہ عالم بھی تھے، ان کے پاس کتابیں تھیں، لیکن ان کی جو برائی یہ تھی کہ وہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ احکامات وغیرہ بھی بدل دیتے تھے، اور وہ بادشاہ ان کے پاس حاضر ہوتے تھے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے، اور وہ بادشاہوں کو رخصتیں دیتے تھے، یعنی بادشاہ کی خواہش کے مطابق فیصلے دے دیتے تھے اور ان سے عطیات وصول کرتے تھے، اور اس بات پر بڑے خوش تھے کہ بادشاہ نے ان کی بات مان لی اور انہیں عطیات دیے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ لوگ غلط لوگ ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں اپنے لیے بھی آ جائے گا کہ جو اگر ہم اس کو اپنے اوپر رکھیں کہ نیکی کی جو ہم اللہ کی راہ میں اگر ہم نیکی کریں، مطلب کوئی بھی نیکی ظاہر ہے اللہ کی خاطر ہی کرنی ہوتی ہے، اگر ہم اللہ کی خاطر کوئی بھی نیکی کریں تو اس کا بدلہ ہمیں اللہ سے ہی چاہنا چاہیے، اس دنیا میں ہم اس کی تعریف نہ چاہیں، کیونکہ دنیا میں اگر ہم تعریف چاہیں گے تو پھر اس کے لیے ہمیں احادیث کے مطابق عذاب ہوگا۔ اور جو شخص جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اپنی نیکی سے خوشی ہو اور برائی پر افسوس ہو وہ مومن کامل ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کو نیکی کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو اور برائی کرتے ہوئے برا لگے، غم محسوس ہو، تو وہی اصل میں مومن ہے۔ ایک اور حدیث تھی ان لوگوں کے بارے میں کہ جو نیکی تو کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن اس پر وہ لوگوں سے تعریف چاہتے ہیں یا لوگوں سے صلہ چاہتے ہیں، اللہ سے صلہ، مطلب ان کی نیت یہ نہیں ہوتی، ان کی ریاکاری ہوتی ہے ان کے اندر،
لوگوں سے صلہ چاہنا یعنی لوگ ان کی تعریف کریں وہ ظاہر ریاکاری ہے، لوگ ان کو نیک سمجھیں یہ ریاکاری ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں نے پہلے بھی سنائی تھی، میں پھر سنا دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تاکہ ان کا فیصلہ فرمائے۔ اس وقت ہر امت دو زانوں بیٹھی ہوگی۔ سب سے پہلے قرآن کے حافظ کو بلایا جائے گا اور اس شخص کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اور مالدار شخص کو، مطلب 3 طرح کے لوگ بلائے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے قاری سے فرمائے گا کیا میں نے تجھے اس چیز کا علم نہیں دیا تھا جو میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں ہے میرے رب۔ جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ میں رات دن قرآن پاک پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تو نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص قاری ہے، سو یہ کہا گیا۔ پھر مالدار شخص کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھ کو مال میں وسعت نہیں دی تھی حتیٰ کہ تجھے کسی کا محتاج نہیں رکھا؟ وہ شخص کہے گا اے میرے رب کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تو نے میرے دیے ہوئے مال میں کیا عمل کیا؟ وہ شخص کہے گا میں صلہ رحمی کرتا تھا اور صدقہ کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تیرا ارادہ یہ تھا کہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے، سو یہ کہا گیا۔ پھر اس شخص کو بلایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، یعنی شہید ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کس وجہ سے قتل کیا گیا؟ وہ شخص کہے گا کہ مجھے تیری راہ میں جہاد کا حکم دیا گیا تھا، سو میں نے قتال کیا حتیٰ کہ میں قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تیرا ارادہ یہ تھا کہ کہا جائے فلاں شخص بہادر ہے، سو یہ کہا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ مار کر فرمایا اے ابو ہریرہ، یہ پہلے وہ 3 شخص ہیں جن سے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ بس ہمیں اس حدیث کے مطابق یہ سبق ملا کہ ہمیں نیکیوں پر اپنی تعریف کی خواہش رکھنے کی بجائے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کا بدلہ چاہنا چاہیے، خواہش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے۔ اور ٹھیک اپنی نیکی پر خوش ہونا، جیسے ہم نے پڑھا کہ وہ مومن کی نشانی ہے کہ نیکی کر کے، کوئی بھی نیکی کا کام کر کے اس کو خوشی محسوس ہو، لیکن اس کا بدلہ لوگوں سے چاہنا وہ غلط، اس کے لیے عذاب ہے۔ جی اگلی آیت میں ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اِنَّا بے شک فی خلق السماوات پیدائش میں آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واختلاف اللیل اور آنے جانے میں رات کے، والنہاری اور دن کے، لآیات نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ یعنی تمام بادشاہت، یہ ظاہر ہے تمام بادشاہت آسمانوں کی زمین کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت بار بار آ رہی ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہر اس چیز پر قادر ہے جو بظاہر لوگوں کو، انسانوں کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے بدلنے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور سب سے پہلی نشانی جو عقل والے ہیں وہ سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، اپنی ذات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ انسان اپنے جسم پر، اپنی ذات پر غور و فکر کرتا ہے کہ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ ہمارے جسم کا سارا نظام، جو بلڈ سرکولیشن، یہ سب کیسے چل رہا ہے۔ مطلب ایک ایک چیز پر غور و فکر کرتے ہیں کہ کوئی ہستی ہے، کوئی عظیم ہستی ہے، کوئی سپر پاور ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ اور جس نے، اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ من عرف نفسہ فمن عرف ربہ، فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، یعنی اپنے اوپر غور و فکر کر لیا، اپنے نفس کو قابو کر لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ ان ساری چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتائیں گے کہ عقل والے کون ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، جو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹوں پر، ویتفکرون اور غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات پیدائش میں آسمانوں کی، والارض اور زمین میں، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا
نہیں تم نے پیدا کیا ہذا باطلا، یہ بے فائدہ، سبحانہ کا بے شک تو پاک ہے، فقنا تو ہمیں بچا لے، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اولو الالباب کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اولو الالباب کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون لوگ ہیں اولو الالباب، جو کیا کرتے ہیں، جو کھڑے بیٹھے کروٹوں پر اللہ کا ذکر، مطلب ہر حالت میں وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ساتھ میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ تم نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیکار پیدا نہیں فرمائی، اور ساتھ میں آگ کے عذاب سے نجات بھی مانگتے ہیں۔ تو ذکر کرنے کی فضیلت ہم پہلے سورہ البقرہ میں کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، 2-4 احادیث میں پھر سنا دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو تمہارا سب سے بہتر عمل ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور تمہارے سب سے بلند درجہ کا باعث ہو اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کی خیرات سے افضل ہو، اور جب کل تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو تم ان کی گردنیں مارو یا وہ تمہاری گردنیں ماریں، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ نے کہا، اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی نہیں، یعنی اللہ کا ذکر، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا وہ جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ ابن آدم کا کوئی کلام اس کے لیے مفید نہیں ہے سوائے نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے اور اللہ کے ذکر کرنے سے۔ پھر حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا ہو یا کسی مقام پر مجھ سے ڈرا ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں، مجھ کو ایسی چیز بتائیے جس سے میں چمٹ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کس کا درجہ سب سے زیادہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد اور عورت بکثرت اللہ کا ذکر کرتے ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، غازی فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی تلوار سے کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کرے اور وہ زخمی ہو کر خون سے رنگین ہو جائے، پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں کا درجہ اس سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر نہ کریں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، ان کو حسرت اور ندامت ہوگی۔ اگر اللہ چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا اور چاہے گا تو ان کو بخش دے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے، حسن صحیح، یعنی جو بھی محفل ہو، جب بھی لوگ اکٹھے ہوں، انہیں درود بھی بھیجنا چاہیے اور اللہ کے ذکر کی باتیں گوش کر لینی چاہیے۔ اگر آپ کسی دنیاوی مسئلے کے لیے بھی جمع ہوئے ہیں، پھر بھی آپ اللہ کا ذکر کریں اس میں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، گناہوں کو ترک کر دو، یہ سب سے اچھی ہجرت ہے۔ فرائض کی حفاظت کرو، یہ سب سے افضل جہاد ہے، اور بکثرت اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ تم جو کام بھی کرو گی اس میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اللہ کا ذکر ہے۔ ایک اور ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے کافی ساری حدیث میں پہلے بھی آپ کو سنا چکی ہوں ذکر کی فضیلت کے بارے میں، کہ جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ پھر ایک اور بتائی تھی کہ جو شخص جنت کی کیاریوں میں چرنا چاہتا ہے وہ بکثرت ذکر کرے۔ ایک اور اسی طرح پہلے بھی بتائی تھی کہ اہل ذکر کو 4 چیزیں جو ہیں وہ ڈھانپ لیتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل ذکر کے لیے 4 باتیں ہیں، یا 4 ان کو فضیلتیں ملتی ہیں۔ پہلی بات کہ ملائکہ انہیں گھیر لیتے ہیں، پھر ان پر سکینہ
اترتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس مجمع میں یاد فرماتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ تو ذکر کرنے کی بہت فضیلت ہے، اللہ ہماری زبانوں کو ذکر سے تر فرمائے۔ پھر اس میں اس آیت کے بارے میں کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے کہ کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کا ذکر کرو، اس سے نماز کا بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ مطلب فقہی مسئلہ نکلتا ہے کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض اگر طاقت رکھتا ہو تو کھڑا ہو کر نماز پڑھے، اگر طاقت نہ رکھتا ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر سجدہ کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اشارہ سے پڑھے، اور اگر سجدہ رکوع سے زیادہ پست کرے، جب مطلب اگر وہ نہیں کر سکتا تو سجدہ پراپر نہیں کر سکتا تو، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھے تو دائیں کروٹ کے بل قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اگر دائیں کروٹ کے بل نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہ رکھے تو سیدھا لیٹ کر نماز پڑھے اور اس کے پیر قبلہ کی جانب ہوں۔ تو اس سے وہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ نماز جو ہے اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اگر سیدھا لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو کروٹ میں پڑھ سکتا۔ ساری مطلب کہ جو بھی اس میں سے جس طرح بھی وہ پڑھے، لیکن یہاں پہ ویسے جنرل ذکر کی بھی بات آئے گی کہ آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ان کی دوسری کیا نشانی ہے اولو الالباب کی؟ اولو الالباب کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ اولو الالباب کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ تم کن اولو الالباب کا ارادہ کرتے ہو؟ تو وہ اس آیت کی تلاوت کرے گا۔ ان کے لیے جھنڈا باندھا جائے گا، قوم ان کے جھنڈے کے پیچھے پیچھے چلے گی اور وہ ان لوگوں کو کہے گا اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ آپ نے اللہ کے میں غور و فکر نہیں کرنا، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا جو ہے وہ بہت باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے منع فرمایا گیا۔ آگے ہے ربنا، اے ہمارے رب، انک بے شک تو، من جس کو تدخل النار داخل کیا آگ میں، فقد تو ضرور، اخزیتہ تو نے اس کو رسوا کیا، وما اور نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار۔ اے ہمارے رب، تو نے جس کو دوزخ میں داخل کیا تو ضرور تو نے اس کو رسوا کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ظاہر ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ دوزخ میں داخل ہونا ظاہر رسوائی ہے۔ جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، جو گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظلمات سے تشبیہ دی کہ گناہ جو ہیں وہ اندھیرے ہیں، ظلمات ہیں، اور جو نیکیاں ہیں وہ نور ہیں، اور جو کامیابی ہے وہ جنت ہے۔ تو جو بھی جہنم میں جو بھی گناہوں کے سبب جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ ظاہر رسوا ہوگا، اور قیامت کے روز جو ہے وہ جس کے بارے میں جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کو ظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرم آئے گی، رسوا ہوگا وہ۔ جیسے ایک حدیث میں بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی اور رسوائی انسان کو اس حد تک پہنچے گی کہ وہ آرزو کرنے لگے گا کہ اسے جہنم میں ہی پھینکنے کا حکم دے دیا جائے۔ کیوں اسے رسوائی ہوگی؟ کیونکہ اس نے وہ گناہ جو دنیا میں لوگوں کو نہیں پتا تھے اس نے چھپ کر کیا تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا تھا صرف، اور اس بندے کو پتا تھا۔ اس نے دنیا میں لوگ اسے نیک سمجھتے تھے، اور جب اس کے وہ سارے گناہ اللہ فرشتے جو ہیں وہ کھول کر رکھیں گے تو اسے شرمندگی ہوگی۔ تو اس لیے ساتھ میں یہ دعا بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے روز ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرے، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ قیامت کے روز ہمیں ذلیل نہ کرنا اور قیامت کے روز ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اور جس کو آگ سے بچا لیا گیا وہ ظاہر کامیاب ہے، اور جسے آگ میں ڈال دیا گیا وہ رسوا ہے۔ اور ظالم کون ہے؟ ظالم ظاہر جو گناہ زیادہ کرتے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں، اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ ربنا اننا، بے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے، سمعنا سنا، منادیا ینادی پکارنے والے کو جو پکارتا ہے،
لیل ایمان ایمان کے لیے ان آمنو کے ایمان لے آؤ بربکم اپنے رب پر فآمنا سو ہم ایمان لائے ربنا اے ہمارے رب فاغفر لنا بخش دے ہمیں ذنوبنا ہمارے گناہ وکفر عنا اور دور کر دے ہم سے سیئاتنا ہماری بنائیاں وتوفنا اور ہمیں موت دے مع الابرار نیکیوں کے ساتھ مع الابرار یعنی نیکوکاروں کے ساتھ نیکوں کے ساتھ ہمیں موت دے مومن لوگ جو ہیں اس میں پکارنے والے سے مراد کہ پکارنے والا پکارتا ہے ایمان کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر کتابوں پر ایمان لاؤ اس میں پہلے تو ظاہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا میں موجود رہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی اب جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں اس دنیا سے تو اب قرآن پاک کو کہا جاتا ہے یا اہل ایمان کو جو اولیاء کرام ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور دین کی طرف بلا رہے ہیں تو یہ لوگ وہ ہیں جو منادی دیتے ہیں اور لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہیں گے یا کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہم نے کسی منادی کرنے والے کو یا تیری طرف بلانے والے کو سنا اور ہم نے اس پر ایمان لائے اور ہم پھر اس کے بعد کیا ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہ جب وہ ایمان لے آئے تو ساتھ وہ یہ دعا کریں کہ ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود سکھا دیا کہ ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ جو نیک لوگ ہیں ہمیں موت ان کے ساتھ دے یعنی مرنے کے بعد ہمارا ان کے ساتھ ہمیں شامل فرما دینا ہماری ان کے ساتھ جگہ یا ہمیں دنیا میں یا یہ بھی آپ کہہ سکتے کہ دنیا میں دفن بھی ان کے ساتھ ہی کیا جائے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی خواہش کی تھی کہ انہیں بیت المقدس کے قریب دفن کیا جائے کیونکہ بیت المقدس ظاہر ببرکت جگہ مسجد ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے تو اس لیے ان کی بھی خواہش تھی کہ مجھے اس کے ساتھ دفن کیا جائے جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجے گیا ملک الموت کو تو جب وہ ان کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ اس کی آنکھ نکل گئی تو اس نے جا کر اپنے رب سے کہا کہ تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا کہ جاؤ ان سے کہو کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پشت پر رکھ دے ان کے ہاتھ کے نیچے اس کے جتنے بال آئیں گے اتنے سال اس کی عمر لمبی کر دی جائے گی انہوں نے کہا حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے رب پھر کیا ہوگا فرمایا موت ہے حضرت موسیٰ نے کہا تو پھر ابھی آ جائے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کو بیت المقدس سے اتنی دور کر دے جتنی دور ایک پتھر پھینکنے سے جاتا ہے حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو تمہیں راستہ کی ایک جانب کثیب احمر کے پاس ان کی قبر دکھاتا یعنی نبی اگر یہ دعا کر سکتے ہیں کہ انہیں بابرکت مطلب اس میں انبیاء کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب میں کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ عام لوگوں کو سکھانے کے لیے ہوتی ہے کہ تم لوگ جو ہیں وہ مطلب لوگ جو ہیں وہ اس سے سیکھیں کہ انہوں نے کیسے دعا کرنی ہے اور کیسے رہنا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ مرنے کی دعا کرنا یہ جائز ہے کرنی چاہیے بلکہ جی آگے ربنا وآتنا اے ہمارے رب ہمیں دے ماں جو وعدتنا تو نے ہم سے وعدہ کیا علی رسولی کا اپنے رسولوں کے ذریعے ولا تخزنا اور نہ رسوا کر ہمیں یوم القیامہ قیامت کے دن انکا کا بے شک تو لا تخلف المیعاد اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اس میں مومنین جو ہیں وہ انہیں بتایا گیا کہ آپ لوگ اس طرح سے دعا کریں کہ آپ نے رسولوں کے ذریعے جو وعدہ کیا گیا رسولوں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی مجھ پر میرے رسولوں پر فرشتوں پر سب ایمان لائے گا اور میرے احکامات کو مانے گا تو میں اسے رسوا نہیں کروں گا قیامت کے دن اور اسے جنت میں داخل کروں گا اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا تو بے شک تو اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز 70,000 افراد کو حساب کے بغیر بھیجے گا جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا 50,000 شہداء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وفد کی صورت میں اٹھائے جائیں گے ان میں شہداء کی کئی صفیں ہوں گی
جن کے سر ان کے ہاتھوں میں خون بہا رہے ہوں گے، ان کی رگیں خون بہا رہی ہوں گی، وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا وآتنا ما وعدتنا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے نے سچ کہا، نہر بیضا میں غسل کرو تو اس سے سفید ہو کر نکلیں گے، جنت میں جہاں جائیں گے گھومتے پھرتے رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذرا ان کو قیامت والے دن جو اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ فاستجابا، پس قبول کی، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، انی لا اضیع میں ضائع نہیں کرتا، عمل کو یا محنت کو، عاملن کوئی محنت کرنے والے کے یا کسی عمل کرنے والے کے، منکم تم میں سے، من ذکرین مرد ہو یا مرد میں سے، او انثی یا عورت، بعضکم تم میں سے، بعض من بعضن بعض کے، یعنی تم آپس میں ایک ہی ہو، ایک دوسرے سے ہو۔ فالذین، تو لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا اور نکالے گئے، من دیارہم اپنے شہروں میں سے، وَأُوذُوا اور ستائے گئے یا اذیت دیے گئے، فی سبیلی میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا اور وہ لڑے یا انہوں نے جہاد کیا، وَقُتِلُوا اور مارے گئے یا شہید ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ میں ضرور دوں گا، عنہم لَأُكَفِّرَنَّ میں ضرور دور کر دوں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور انہیں داخل کر دوں گا، جناتن باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا جس کے نیچے، انہار نہریں، ثواباً ثواب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، واللہ اور اللہ عندہ اس کے پاس، حسن اچھا، الثواب ثواب ہے۔ پس اللہ نے اللہ نے یا ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ میں کسی محنت کرنے والی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، تم میں سے مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے شہروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور انہیں باغات میں داخل کر دوں گا، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہے، اور اللہ کے پاس اچھا ثواب ہے، یا اللہ کے پاس اچھی مہمانی ہے، اچھا ثواب ہے۔ یہ اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے مفسرین نے اس کو مختلف کتابوں میں لکھا ہے، امام ترمذی نے، ابن جریر وغیرہ نے، حاکم طبرانی، حاتم نے، ابن ابی حاتم نے، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھی ان سے روایت کیا ہے کہ اور یہ صحیح حدیث ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ نہیں سنتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بارے میں عورتوں کا بھی ذکر کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تو انصار نے کہا کہ یہ وہ پہلی عورت ہے جو ہم پر سبقت لے گئی، یعنی یہ ان کے یہ کہنے کی وجہ سے 7 عورتوں کا بھی ذکر ہے، ورنہ ہجرت میں جہاں بھی بات ہوتی تھی مردوں کی بات ہوتی تھی، تو اس آیت میں خاص طور پر عورتوں کے بھی ساتھ میں شامل کیا گیا۔ یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ مہاجرین کے بارے میں، مہاجرین صحابہ جو ہجرت کر آئے تھے، اپنے شہر سے نکالے گئے تھے، جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر تکلیفیں برداشت کی تھیں، مصائب برداشت کیے تھے، یہ ان کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں فرما دیا کہ میں جو لوگ بھی پہلے ظاہر مخاطب اس میں صحابہ کرام ہے، اس کے بعد اب جیسے پاکستان بنا تو لوگ پاکستان ظاہر اسلام کے نام پر بنا، اور لوگ اسلام اللہ کے لیے لوگوں نے ہجرت کی، ماریں کھائیں اور اپنے گھر بار، اپنی اولادیں، سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑا۔ تو جو بھی صحابہ کرام کی طرح اللہ کے لیے ہجرت کرے گا، اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے گا، اللہ کے لیے جہاد کرے گا اور اللہ کے لیے لوگوں کی اذیتیں برداشت کرے گا، ان سب کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ میں ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور انہیں باغات میں داخل کر دوں گا، مینس کہ انہیں ایک قسم کی سٹیمپ لگ گئی کہ بس ان کے گناہ میں نے معاف کر دیے، جنہوں نے یہ سب کام کیے، کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے اور انہیں جنت میں داخل کروں گا، ضرور ہی داخل کروں گا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں یہ تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ اس لیے انہوں نے کیا 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 تھا، پہلی ہجرت کی تھی، اپنے شہر سے نکالے گئے تھے، انہیں اپنے گھر بار چھوڑے تھے اللہ کی خاطر، پھر انہیں
ہاں انہوں نے اللہ کی خاطر تکلیفیں برداشت کی تھیں، اذیتیں برداشت کی تھیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا اور شہید ہوئے تھے، یا جہاد کرنے سے شہید نہیں بھی ہوئے، ویسے بھی اگر انہوں نے صرف جہاد بھی کیا تب بھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے والی پہلی جماعت ان فقراء اور مہاجرین کی ہوگی جن کے ذریعے مصائب سے بچا جاتا تھا۔ جب انہیں حکم دیا جاتا تو وہ سنتے اور اطاعت کرتے تھے، اگر ان میں سے کسی کو سلطان سے حاجت ہوتی تو وہ پوری نہ ہوتی، وہ مر جاتا مگر اس کی خواہش اس کے سینے میں ہوتی۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جنت کو بلائے گا اور زیب و زینت کے ساتھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا، انہیں شہید کیا گیا اور میری راہ میں انہیں اذیتیں دی گئیں اور میری راہ میں انہوں نے جہاد کیا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فرشتے آئیں گے، وہ سجدہ کریں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم صبح شام تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہیں تو نے ہم پر ترجیح دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا، میری راہ میں انہیں اذیتیں دی گئیں، ہر دروازے سے ان پر فرشتے داخل ہوں گے اور یوں سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ایک اور اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، میں ایک دو سنا دیتی ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو میری امت میں سے کون سی جماعت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا مہاجر، وہ قیامت کے روز جنت کے دروازے کے پاس آئیں گے، اسے کھلوانا چاہیں گے، جنت کے داروغے کہیں گے کہ کیا تم سے حساب کتاب لے لیا گیا ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ کس قسم کا حساب؟ اللہ کی راہ میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر تھیں یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، تو ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، لوگوں کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہ 40 سال تک جنت میں آرام کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور جگہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے سامنے ایک آہٹ سنی، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بلال ہے، حضرت بلال مطلب۔ میں وہاں سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اکثر جنتی مہاجر فقراء اور مسلمانوں کے بچے ہیں، میں نے اغنیا اور عورتوں میں سے کم کسی کو نہیں دیکھا، یعنی وہاں پہ امیر، جنت میں امیر اور عورتیں جو ہیں وہ بہت کم تعداد میں تھیں۔ مجھے کہا گیا کہ جہاں تک اغنیا کا تعلق ہے ان کا دروازے پر حساب کتاب ہو رہا ہے، جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے انہیں دو چیزوں نے جنت سے غافل کر دیا ہے، سونا اور ریشم۔ یا اللہ ہمیں نیک بنانا۔ اچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ مومن فقراء اغنیا مومنوں سے، یعنی غریب مومن جو ہیں وہ امیر مومن سے 400 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جو غنی مومن ہے وہ کہے گا کاش میں بھی فقیر ہوتا۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ مومن مطلب فقراء کی مفہوم میں بتا دیتی ہوں کہ فقراء کی جو جماعت ہے وہ جب جنت میں جا رہی ہوگی تو اس میں اگر کوئی امیر مومن جو ہے وہ داخل ہوگا تو اس کو کھینچ کر الگ کر دیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا جائے گا اور اس کو باہر نکال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ مطلب تمہارے لیے ابھی جنت میں جانے کا حکم نہیں ہے، اس کا پہلے حساب کتاب ہوگا اور پھر وہ جنت میں جائے گا۔ یہ اہل جنت کے لیے ان کا انعام ہوگا۔ لا یغرنک، نہ دھوکہ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تقلب، چلنا پھرنا، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، فی البلادی، شہر میں، متاع، فائدہ، قلیل، تھوڑا، ثم پھر مأواہم، ان کا ٹھکانہ، جہنم، جہنم ہے، وبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے یا کتنی بری آرام کی جگہ ہے۔ یہ شہروں میں کافروں کا چلنا پھرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہ دے، یعنی ان کے پاس ان کے پاس زیادہ دولت یا دنیا میں ان کے پاس زیادہ عیش و عشرت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کرے یا آپ کو دھوکہ نہ دے۔ یہ جو ہے وہ ان کے لیے تھوڑا سا دنیا کا سامان ہے، ان کو دنیا میں ہی اجر دیا جا رہا ہے ان کے نیک اعمال کا، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہوگا۔
ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے اور چٹائی کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی، اور آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور آپ کے پیروں کے پاس ایک درخت کے پتوں کا ڈھیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بغیر رنگی ہوئی کھالیں لٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں گاڑ گئے تھے۔ میں رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کس وجہ سے رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک کیسر و کسرا کس قدر عیش و آرام میں ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ اس طرح کی ہم پہلے بھی آیت پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے مزین کر دی گی کفار کے لیے دنیا اور مومنوں کے لیے آخرت ہے۔ جیسے ایک اور حدیث بھی ہے کہ مومن دنیا جو ہے وہ مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے، یعنی اسے اس کے نیک اعمال کا بدلہ جو ہے وہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جیسے ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا، اس کی نیکی کا صلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے اور اس کی پوری جزا اس کو آخرت میں دی جائے گی، اور کافر نے دنیا میں اللہ کے لیے جو نیکیاں کی ہیں اس کی پوری جزا دنیا میں دے دی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جس کی جزا دی جائے۔ تو اللہ مسلمانوں پر کتنا مہربان ہے کہ دنیا میں بھی انہیں تھوڑا بہت مل جاتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں اجر و ثواب دیا جائے گا۔ جی لیکن اللہ دین تقو، جو لوگ ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے جنات تجری باغات ہیں بہتی ہیں من تحتہا جن کے نیچے انہارو نہریں خالدینہ ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں نزولن مہمانی من عند اللہ اللہ کے پاس سے، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے خیرن بہتر ہے للابرار نیک لوگوں کے لیے۔ لیکن جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، مہمانی ہے اللہ کے پاس سے، اور جو اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ لیکن یہ قرآن پاک کا بڑا اچھا امتزاج ہے کہ جہاں پہ جہنم کی بات ہوتی ہے اگلی آیت میں فوراً نیک لوگوں کا ذکر آ جاتا، جنت کا ذکر آ جاتا، تاکہ ایک بیلنس رہے، کہ ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ جو گناہ گار لوگ ہیں جو نہیں بات مان رہے ان کا یہ حال ہوگا، اور جو بات مان رہے ہیں ان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ ان کے لیے جو نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سے ڈرتے رہیں گے، تقوی اختیار کریں گے، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی ایسی مہمانی فرمائے گا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن سلام کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے ہیں، تو وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 سوال کروں گا جن کے جواب کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اہل جنت جنت میں سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت جس چیز کو سب سے پہلے کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور اسی طرح کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن یہ زمین روٹی کی طرح ہو جائے گی، اللہ اہل جنت کی مہمانی کے لیے اپنے ہاتھ سے اس زمین کو الٹ پلٹ دے گا جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر میں روٹی کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ پھر ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ رحمان آپ پر برکتیں نازل فرمائے، کیا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قیامت کے دن اہل جنت کی کس چیز سے مہمانی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا زمین تو ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس نے کہا کیا میں آپ کو اس کے سالن کی خبر نہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بالام اور نون۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا بیل اور مچھلی جن کی کلیجی کے ایک ٹکڑے سے 70,000 آدمی کھا سکیں گے۔ اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں ہوں گی ظاہرہ جنت میں، جو بھی انسان خواہش کرے گا وہ اس کو فوراً حاضر ہو جائے گی، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ کسی قسم کا کھانا کوئی پرندہ اڑ رہا ہوگا اور وہ اس کی خواہش کرے گا کہ میں نے یہ پرندہ کھانا، تو اسی وقت بھون کر جو ہے وہ ان کے پاس حاضر ہو جائے گا۔ تو اس سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں جی بیٹے
اوکے آ رہی ہوں. مطلب اس آیت سے، اس طرح کی آیات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کفار کے لیے جو ہے وہ یہی دنیا ہے، اور آخرت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے. تو اگر دنیا میں انسان ویسے رہ لے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام ہیں، تو انشاءاللہ جیسے ہم پڑھتے بھی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت میں لوگوں کو، مسلمانوں کو، مومنین کو ایسے رکھے گا جیسے ان کی خواہش ہوگی. تو لیکن ہم نے الٹ کیا ہوا، ہم اس دنیا میں اپنی ساری خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے میں چاہتا ہوں، تاکہ تمہیں آخرت میں ویسے رکھوں گا جیسے تم چاہو گے. جو تمہاری خواہش ہوگی، تمہاری ہر طرح کی خواہش آخرت میں پوری کی جائے گی، جنت میں پوری کی جائے گی. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، لمن بعض وہ جو یؤمنو ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، الیہم ان کی طرف، خاشعین عاجزی کرتے ہیں، للہ اللہ کے آگے، لا یشترون مول نہیں لیتے، بآیات آیتوں کا، للہ بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت. اولئک لہم اجرہم یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے. یہ آیت جو ہے وہ ان اہل کتاب کے لیے نازل ہوئی جو کیا کرتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، یعنی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کا بدلہ تھوڑی قیمت، مطلب اللہ کی آیتوں کو بدل کر ان سے تھوڑی قیمت کا وصول نہیں کرتے. اہل کتاب میں سے بہت سارے وہ بھی تھے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کر لی تھی اور اسلام قبول کر لیا تھا، تو یہ اس طرح کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ نازل ہوئی آیت. اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نجاشی اور اس کے اصحاب کے متعلق نازل ہوئی، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اور نجاشی کا نام جو تھا وہ اصحما تھا. جب نجاشی کا وصال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر نماز جنازہ پڑھو. تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک حبشی پر؟ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ ظاہر ہے حبشی بے شک ہے، لیکن وہ اہل کتاب میں سے نیک ہے اور ایمان لاتا ہے ہر چیز پر، تو اس لیے ایسے لوگ بھی ہیں. سارے اہل کتاب ظاہر برے نہیں ہیں، اس طرح کی ہم پہلے بھی یاد پڑھ چکے ہیں کہ سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، ان میں سے بعض اچھے بھی ہیں. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، صبرو تم صبر کرو، وصابرو اور مقابلہ میں مضبوط رہو، ورابطو اور جنگ کی تیاری کرو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون مراد پا جاؤ. اب اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ کامیاب ہونے کے لیے تمہیں کون سے 4 کام ہیں جو کرنے پڑیں گے. اگر تم یہ 4 کام کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. پہلا کام ہے صبر کرنا، دوسرا کام ہے ثابت قدم رہنا، وصابرو مطلب ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، مقابلہ میں مضبوط رہنا، جہاد میں مطلب دشمن کے خلاف جہاد کرنے میں بھی، اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے میں بھی ثابت قدم رہنا. رابطو یعنی ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا. رابطو کا مطلب یہ کہ ہر وقت اگر کوئی جنگ مطلب حملہ ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو وہ جنگ سے پیچھے نہ ہٹیں. جیسے مسلمانوں کی سرحدوں کی نگہبانی کرنا بھی اس میں آ جائے گا، حفاظت کرنا اسلام، دشمن اگر حملہ آور ہو جائیں تو ان پر. اور دوسرا اس میں آ جائے گا کہ نفس کا اپنے بدن مطلب نفس کی نگہبانی کرنا اور حفاظت کرنا کہ کہیں شیطان جو ہے وہ اس سے گناہ تو نہیں کروا رہا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی رباط ہے، یہ دوسری قسم کا رباط ہے. ٹھیک ہے، پہلا تو وہ ہو گیا کہ جو ہر آپ جنگ جیسے بظاہر جنگ ہے، جہاد ہے. رابطو مطلب کہ جہاد کے لیے تیار ہے نا. 2 طرح کے جہاد ہو گئے، ایک میدان جنگ میں سرحدوں کی حفاظت وغیرہ کرنے میں، اور ایک اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے میں. اور چوتھی بات ہے واتقوا اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو اللہ سے. صبر کے بارے میں ہم پہلے کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، میں تھوڑا بہت دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ صبر کا معنی کیا تھا. صبر کا معنی یہ تھا کہ کسی چیز کو تنگی میں روکنا اور نفسانی خواہشات کو غالب نہ آنے دینا.
اور شرعی جو حدود ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حدود مقرر کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرنا. یعنی اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ناپسندیدہ چیز سے روک لینا. انسان اپنے آپ کو ثابت قدم رکھے، یہ صبر ہے. اگر کوئی انسان جیسے کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ اس گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے رک جائے اور اس پر ثابت قدم رہے، یہ بھی صبر ہے. یعنی اپنے آپ کو جو ہے حرام کاموں سے روکنا، نفسانی خواہشات سے روکنا، عبادات پر پابندی کرنا، نفس کو مجبور کرنا، عبادات کی طرف لوگوں کی اظہار ثانی کو برداشت کرنا. اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر واویلا نہ مچانا، مصیبت کے وقت شور شرابہ نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، اپنی زبان کو شکوہ سے روک لینا، اور قلیل روزی پر، کم روزی پر جو ہے وہ قناعت کرنا. یہ ساری چیزیں صبر میں آتی ہیں. تو کامیابی کا راز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ صبر کرو، ثابت قدم رہو اس صبر پر. پہلے صبر کرو اور پھر اس صبر پر ثابت قدم رہو. اور پھر ہر وقت نفس کے خلاف یا ویسے جہاد کے لیے، ہر وقت جہاد کے لیے، جہاد فی النفس یا جہاد مطلب دشمن کے خلاف جو جہاد ہوتا ہے اس کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو. یہاں پہ آج ہماری ماشاء اللہ سورہ آل عمران بھی کمپلیٹ ہو